بسم اللہ شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا جو بیان ہے وسط مبارک کا ظہور، آثار وسط کا ظہور، اللہ کرے صحیح بیانات کرن دی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایا ہے، لمحہ بھر میں جو چاہے وہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شان ربوبیت کا ظہور آہستہ آہستہ ہو۔ حیات طیبہ کے 40 سال پورے ہونے والے ہیں، جسمانی نشو و نما مراج کمال کو پہنچ چکی ہے، ذہنی قوتوں پر شباب کا عالم ہے، اخلاق کی بلندی، کردار کی پختگی اور سیرت کی پاکیزگی اپنوں اور بیگانوں کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ جس معاشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی یہ منزلیں طے کی ہیں، وہ بڑا آشوب ہے۔ سیاہ کاری، اخلاق باختگی، ذہنی آوارگی اور کفر و شرک کی عفونتوں سے دماغ پھٹ رہا ہے۔ اس ناگافتہ اور شرمناک ماحول میں پروان چڑھنے والا یہ جوان رعنا شبنم کی طرح پاکیزہ، گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ شاداب اور چودھویں کے چاند کی طرح تابناک اور ضیاء بار ہے۔ اب وہ سات ہمایوں قریب آ پہنچی ہیں جب اسے وہ امانت عظمیٰ تفویض کی جائے گی جس کی ذمہ داریوں کو باحسن و خوبی انجام دینے کے لیے قدرت الہی کی رافتوں اور رحمتوں نے اس در یتیم کو اتنے اہتمام سے اپنے آغوش لطف و کرم میں لیا اور اتنے پیار سے ایک عظیم ترین مقصد کی تکمیل کے لیے اس کی تربیت فرمائی۔ اس سات ہمایوں کی آمد سے پہلے اس کے بابرکت آثار نمایاں ہونے لگے، جن کا ذکر خود محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آثار کے نمایاں ہونے سے نزول وحی تک جو مرحلے پیش آئے، اس کے بیان کے لیے وہ روایت جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے امام المحدثین حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری قدس سرہ نے اپنی صحیح میں درج کی ہے، وہ مضمون کے لحاظ سے جامع اور مفصل اور سند کے لحاظ سے اصح ہے۔ میں اسی کے ذکر پر اکتفا کروں گا کیونکہ یہ روایت بہت طویل ہے، اس لیے میں اسے مضمون کے مطابق مختلف حصوں میں تقسیم کر کے لکھوں گا تاکہ قارئین کو اس کی طوالت سے اقتحاط نہ ہو اور ہر مضمون آسانی سے ان کے ذہن نشین ہوتا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچی خوابوں سے ہوا۔ جو خواب حضور رات کو دیکھتے اس کی تعبیر دن کو ہو بہو صبح کے اجالم کے مانند سامنے آ جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت گزینی کی محبت پیدا ہوگی۔ خلوت گزینی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے، وہاں عبادت میں مصروف رہتے، چند راتیں عبادت الہی میں بسر فرماتے، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف واپس تشریف لے آتے۔ کچھ عرصہ حضرت ختیجہ کے ساتھ گزار کر پھر خورد و نوش کا سامان لے کر غار میں واپس آتے اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ یہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا جہاں تک کہ حق آ گیا جب حضور غار حرا میں تھے۔ اگلا حصہ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ اللہ کرے صحیح بیان کی توفیق عطا، اور اللہ نے چاہا تو کل نیکسٹ ٹائم اللہ کرے اس کا حصہ بیان کریں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔